يفقهوا قولي۔ یوم شہادت، جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا ہوگا۔ اللہ نے یوم شہادت سے خبردار فرما دیا کہ اس دن ہر امت پر خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا جو اس امت کے مقابلے میں شہادت دے گا۔ امت مسلمہ کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور اسی شہادت کی تیاریوں کی خاطر یہ کتاب نازل کی گئی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور سر اطاعت تسلیم خم کر کے عمل صالحہ کے ذریعے کامیاب ہو جائیں۔ عہد کو توڑنے والے کی مثال۔ قسم کھا کر یا اللہ سے عہد باندھ کر توڑنے والے کی مثال اس عورت کی طرح ہے جس نے خود محنت سے سوت کاتا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ یہ اس کے لیے ہے کہ لوگ قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکر و فریب کے لیے ہتھیار بناتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں۔ ان عہد و پیما کو آزمائش بنا دیا گیا ہے۔ تمام اختلافات کی حقیقت روز قیامت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے عہد کو دنیا سے فائدے کی خاطر نہ توڑو۔ اس امت وسط یعنی مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ خبردار تم اپنی قسمیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو، ورنہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں گے، اور یہ کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکو تو بہت برا نتیجہ بھگتو گے، سخت سزا کا سامنا کرو گے۔ لہٰذا اللہ کے عہد کو ذرا سے فائدے کی بھینٹ نہ چڑھا دو۔ یقین جانو جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ شیطان کا تسلط۔ قرآن پڑھتے وقت ضروری ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے، کیونکہ اسے ان لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان لوگوں پر ہی چلتا ہے جو اس کو سرپرست بناتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد کفر۔ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن رہے تو خیر ہے، مگر جس نے دل سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ کفران نعمت کرنے والوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا بلکہ ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہی غافل لوگ آخرت میں دیوالیہ ہونے والے ہیں۔ حکمت تبلیغ۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبلیغ کا انداز یہ بتایا کہ رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ لوگوں سے صرف بہترین طریقے پر گفتگو اور مباحثہ کرو تاکہ بات پہنچا دی جائے۔ اگر شریر لوگوں کے ستانے پر بدلہ لیا جائے تو صرف ان کی زیادتی کی حد تک، ورنہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ شریروں کی چال بازیوں پر رنج نہ کرو، یقین رکھو اللہ متقین اور محسنین کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔